بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها بسم الله الرحمن الرحیم. ان غسلوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو مستحب ہیں، اور اس میں سب سے پہلے غسل جمعہ کا تذکرہ شروع ہوا تھا. غسل جمعہ کے اوقات کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ یہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے وہاں سے غسل جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا وقت مغرب تک باقی رہتا ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ شاید نماز جمعہ سے پہلے غسل کر لینا چاہیے. اگر نماز جمعہ سے پہلے غسل کر لیں تو سب سے اچھا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے. اگر کوئی شخص نماز جمعہ نہیں بھی پڑھنا چاہ رہا ہے، پھر بھی اگر غسل جمعہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو مغرب تک نماز جمعہ کا غسل نہیں، روز جمعہ کا غسل مستحب ہے، لہذا مغرب سے پہلے اسے مکمل کر لے. وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَوْ أَتَى بِهِ بَعْدَهُ فَالْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا أَنْ يَنْوِيَ الْقُرْبَةَ الْمُطْلَقَةَ من دون قصد الاداء والقضاء. ہاں، البتہ نماز ظہر کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد اگر یہ غسل کیا جاتا ہے، کرنے کی اجازت تو ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ پھر ایک دوسری نیت غسل جمعہ کے لیے کی جائے. وہ دوسری نیت کیا ہے؟ وہ ہے قربت مطلقہ. قربت مطلقہ کا مطلب ہے کہ یہ طے کیے بغیر کہ میں غسل ادا والا کر رہا ہوں یا قضا والا کر رہا ہوں، اسے کہیں گے مطلق. یہ ذہن میں نہ رکھے. مطلق ہو کہ جو بھی ہو میرے ذمے، ادا والا ہو یا قضا والا ہو، وہ غسل میں کر رہا ہوں. البتہ یہ نیت بھی ذہن میں رکھنا احتیاط مستحب ہے، لازمی نہیں ہے. وَإِذَا فَاتَهُ إِلَى الْغُرُوبِ قَضَاهُ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَى الْغُرُوبِ. اس غسل کی اہمیت ایسی ہے، بلکہ یہ شاید واحد غسل ہی ہے کہ جس کی قضا ہے، ورنہ باقی کوئی غسل آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس کی قضا ہو. فقط جمعے کا غسل ایسا ہے کہ جس کی قضا ہے. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جمعے کے دن غسل نہیں کر سکا ہے تو پھر ہفتے والے دن قضا کی نیت سے، جمعے کا غسل قضا کی نیت سے ہفتے والے دن وہ کرے. اچھا، ہفتے والے دن کرے تو اس کا ٹائم کب تک ہوگا؟ کہتے ہیں پھر ہفتے والے دن مغرب تک بھی اگر یہ جمعے کا غسل کر لیتا ہے تو کم از کم اس قضا کا ثواب اس کو مل جائے گا. وَيَجُوزُ تَقْدُومَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ رِجَاءً إِنْ خَافَ إِعْوَاضُ الْمَاءِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ. بلکہ ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن مجھے نہانے کے لیے پانی نہیں ملے گا. کراچی شہر میں بھی یہ مسائل ہیں اور شہر کے باہر دیہاتی علاقوں میں بھی یہ مسائل ہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا مجھے، تو پھر ایسی صورت میں وہ رجاءً جمعرات کے دن بھی جمعے کا غسل کر لے تو کوئی حرج نہیں، چل جائے گا. مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ جب معلوم ہو کہ جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا تو جمعرات کو رجان وہ جمعے کا غسل کر لے. وَلَوِ اتَّفَقَ تَمَكُّنُهُ مِنْهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَعَادَهُ فِيهِ.
اچھا فرض کیجئے کہ کسی نے اس طرح سے جمعرات کے دن غسل کر لیا، جمعے کا غسل جمعرات کے دن کر دیا، آیت اللہ سیستانی کی یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو باقی مجتہدین سے مختلف ہیں، جیسے نماز شب کا مسئلہ بھی ہے کہ نماز شب اگر کوئی شخص اپنے وقت پہ نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ مغربین کے بعد نماز شب پڑھ لے. وہ باقی مجتہدین اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، مگر آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے کہ مغربین کے بعد آپ نماز شب پڑھ لیں. البتہ اس معاملے میں سارے متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز شب اپنے وقت پہ نہ پڑھ سکتا ہو تو وقت سے پہلے پڑھنے کے بجائے قضا کر کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. نماز شب کی بات ہو رہی، یہی والا معاملہ یہاں نماز جمعہ میں غسل جمعہ میں بھی ہے کہ جمعے کو نہیں کر سکتے لہٰذا جمعرات کو غسل کر لیں. فرض کیجئے کہ کسی نے جمعرات کو غسل کر لیا، یہ سمجھ کے کیا تھا کہ جمعے کو پانی نہیں ملے گا، لیکن جمعے کو پھر پانی مل گیا اس کو، اب کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ جمعے کو پانی مل گیا تو پھر دوبارہ جمعے کو کرنا پڑے گا غسل، وہ جمعرات والا غسل چلے گا نہیں. جی سوال ان کا یہ ہے کہ کیا شب جمعہ کو جمعہ کے دن کی غسل کی نیت کر کے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ غسل دن کے وقت ہی ہوگا، رات کے وقت نہیں ہوگا. تو شب جمعہ میں اگرچہ جمعہ شروع ہو گیا مگر اس کے باوجود چونکہ شب ہے لہذا وہ غسل نہیں مانا جائے گا، تو جمعرات کے دن بھی دن میں یہ کرنا پڑے گا. وَإِذَا فَاتَهُ حِينَئِذٍ قَضَاهُ يَوْمَ السَّبْتِ، جمعرات کو غسل کر لیا تھا، جمعے کو پانی مل گیا لہذا دوبارہ غسل کریں. اچھا جمعے کو تب دوبارہ غسل کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا. جو اصل ذمہ داری تو جمعے والے دن تھی نا، جمعے کو پانی بھی مل گیا نہیں کیا اس نے غسل. کہتے ہیں کہ جمعے کو غسل نہیں کیا تو اب پھر دوبارہ اس کی قضا ہفتے والے دن کرے. تو اب تین طرح کے پہلو ہو گئے کہ اگر جمعے کو پانی نہیں ملے گا تو جمعرات کو کر لیجئے، اس نے جمعرات کو کر لیا. پھر کہا کہ اگر جمعے کو پانی ملتا ہے تو جمعے کو بھی کرے غسل. جمعے کو کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، پانی موجود ہے مگر نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں کیا تو اب ہفتے والے دن اس غسل کی قضا کرنا بھی مستحب ہے، لہذا ہفتے والے دن غروب تک اس کی قضا کرے. ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے غسل جمعہ کا وقت کافی لمبا ہے، فجر سے لے کے غروب تک، اگر درمیان میں کہیں وضو ٹوٹ گیا تو یہ غسل باقی رہے گا کہ باقی نہیں رہے گا؟ غسل باقی رہے یا نہ رہے، کم از کم جمعے کے دن غسل کرنے کا ثواب مل گیا اس کو، لہذا دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک غسل جو اس نے کیا تھا وہ غسل کافی ہے. پھر چاہے کسی وجہ سے وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں، وضو کر کے نماز پڑھے مگر جمعے کے غسل کا ثواب اس کو مل گیا. یصح غسل الجمعۃ من الجنوب ویجزی عن غسل الجنابۃ، کہتے ہیں کہ جنوب شخص بھی اگر جمعے کا غسل کرنا چاہے تو صحیح ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ دو غسل ہیں، اس پر جنابت کا غسل بھی ہے اور جمعے کا غسل بھی ہے، تو کل اس کی تھوڑی وضاحت آ چکی تھی. اگر وہ جمعے کے غسل کی نیت کر لیتا ہے تو کافی ہے، پھر اس کو جنابت کا غسل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جمعے کا غسل ہی کافی ہو جائے گا. یعنی طہارت اس کے پاس آ گئی، اب اس کے بعد وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے. وَقَضَى يَصِحُ مِنَ الْحَائِضِ إِذَا كَانَ بَعْدَ النِّقَاءِ وَيُجْزِي حِينَئِذٍ عَنْ غُسْلِ الْحَائِضِ. اسی طرح سے اگر خواتین کا معاملہ ہے، حائضہ عورت ہے، ماہانہ نجاست سے وہ پاک ہو گئی اور جمعے والے دن پاک ہو گئی، تو اگر وہ فقط جمعے کا غسل کر لے تو اب اسے حیض کا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے، چل جائے گا اس کا یہ غسل، بشرطے کہ پاکیزگی کے بعد اس نے یہ غسل کیا ہو. تو اب جمعے کا غسل حیض کے غسل کے لیے بھی کفایت کرتا ہے.
وَأَمَّا قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْأَحْوَةِ لُزُومًا. اب یہ خواتین کی جانب سے عام طور پر مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ طہارت میں نہیں ہے، ابھی نجاست کے عالم میں، نجاست کے عالم میں ہے اور جمعے کا دن آ گیا، تو نجاست کے عالم میں ہونے کی وجہ سے وہ طہارت تو حاصل نہیں کر سکیں گی. اگر وہ حیض کا غسل کر بھی لیں تو طہارت کا غسل تو حاصل نہیں ہو سکے گا ان کو. لیکن جمعے کا غسل اگر وہ کر لیں تو کیا جمعے کا ثواب مل جائے گا ان کو؟ یہ عام طور پر خواتین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر وہ جمعے کا غسل کر لیں اس طرح سے تو وہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوگا. جمعے کا غسل نجاست کے عالم میں کریں تو احتیاط لازم ہے کہ صحیح نہیں ہوگا. ولا باس بالاتیان بہ رجان، البتہ رجا کی نیت سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رجا کی نیت سے کرنا یعنی اگر پروردگار نے نجاست کے باوجود جمعہ کے غسل کا کوئی ثواب رکھا ہے تو خدا ثواب دے دے گا. رجان اگر کر لے تو غسل کرنے کی اجازت ہے، وہ کر سکتی ہے، مگر بہرحال آغا سیستانی کی نزدیکی ثابت نہیں ہے. یہ ساری تفصیلات تھی جمعہ کے غسل کے حوالے سے کہ جمعہ کے غسل مستحب ہونے میں اتنی چھوٹ ہے، انسان جہاں اس کو گنجائش ہو وہ جمعہ کا غسل کر لے. اس کے بعد غسل زمانی میں دو غسل اور ہیں جو مستحب ہیں، اور وہ دونوں ہیں دونوں عید کے، رمضان عید کا غسل، بقرہ عید کا غسل، یہ دونوں غسل بھی مستحب ہیں. غسل یوم العیدین ووقتہ من الفجر الی غروب الشمس، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اس کا وقت بھی شروع ہوتا ہے نماز فجر کے وقت سے. جہاں نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہیں سے عید کے دن عید کے غسل کا وقت شروع ہو جائے گا. اچھا، اس کا وقت باقی کب تک رہتا ہے؟ کہتے ہیں جب تک سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی شام تک اس کا وقت باقی رہتا ہے. عام طور پر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جلدی جلدی غسل کر کے نماز عید پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جو زیادہ مسائل جاننے والے ہوتے ہیں وہ نماز عید پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا، جاتے نہیں ہیں مگر وہ غسل کرتے ہیں. تو غسل کرتے ہیں، وہ کب غسل کرتے ہیں؟ یہ عام طور پر وہ ہوتے ہیں، دیکھیں سارے یہ نماز عید پڑھنے جو نہیں جا رہے ہوتے ہیں وہ سارے ایسے نہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ عید کی نماز کا ثواب ہے، ان کو معلوم ہے، مگر ان سے کچھ اور چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت زیادہ ہے. مثلا نماز شب، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے شب عید کے مخصوص اعمال ہیں، اور مخصوص اعمال اگر آپ کرنے بیٹھیں تو شب قدر کی طرح پوری رات گزر جائے گی. اتنے بڑے اعمال ہیں شب عید کے اعمال، اور بڑی اہم رات ہے وہ، اعمال کے اعتبار سے بڑی اہم رات. تو انہوں نے وہ ساری رات اعمال کیے ہوتے ہیں، اور ساری رات اعمال کیے ہوتے ہیں، پھر ان کو فکر نہیں ہوتی ہے. تو صبح اب 6 بجے 7 بجے نہیں اٹھنا ان کو، یہ اٹھیں گے 12 بجے آرام سے. 12 بجے اٹھ کر بھی اگر وہ عید کا غسل کر لیتے ہیں تو صحیح ہو جائے گا. 12 بجے نہ اٹھے، 4 بجے اٹھے مثلا، 4 بجے اٹھنے کے بعد بھی اگر وہ عید کے غسل کی نیت سے غسل کر لیں صحیح ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کا وقت ہے غروب تک، غروب آفتاب تک، مغرب تک. والاولیٰ اتیان بہ قبل صلاۃ العید، البتہ بہتر یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے یہ والا غسل کر لیا جائے، مگر لازمی نہیں ہے. اس کا وقت ہے مغرب تک، لہذا مغرب تک جب چاہیں عید کا غسل بھی کیا جا سکتا ہے. وَمِنْهَا غسل یوم عرفہ والاولیٰ الاتیان بہ قبل ظہر. جو افراد حاجی ہیں، حج پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے عرفہ کے میدان میں شرکت کرنا لازمی ہے. حج کا اتنا اہم حصہ ہے کہ بعض اوقات تو یہ والا حصہ اگر نکل جائے، اچھا یہ والا حصہ کتنا ہے؟ ظہر سے لے کر مغرب تک عرفہ کے میدان میں بیٹھنا پڑتا ہے، فقط اتنا، ظہر سے مغرب تک. اور ظہر سے مغرب تک فقط عرفہ کے میدان میں بیٹھنا لازمی ہے. آپ کچھ نہ کریں، سو جائیں مثلا تو بھی ہو جائے گا، آپ کا حج پورا ہو جائے گا. البتہ جو حاجی جا رہے ہوتے ہیں ایسا کرتے نہیں ہیں، چونکہ یہ والا ٹائم دعاؤں کے لیے بہترین ٹائم ہے، زبردست ٹائم ہوتا ہے دعاؤں کے لیے.
یہاں تک کہا گیا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری محسوس کرے اور دعا نہ پڑھ پائے تو روزہ نہ رکھے مگر دعائیں کرے. اتنا اہم ہے وہ والا وقت. تو عام طور پر حاجی جو وہاں گئے ہوتے ہیں وہ فارغ نہیں ہوتے ہیں, وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن واجب یہ ہے کہ فقط عرفہ کے میدان میں حاضر ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں عرفہ کے دن بھی غسل کرنا مستحب ہے. اچھا, عرفہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے, یہ فقط حاجیوں کے لیے نہیں ہے, تمام دنیا میں جو دوسرے افراد ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہے, وہ بھی یہ والا غسل کر سکتے ہیں. مگر بہتر یہ ہے کہ یہ والا غسل ظہر سے ذرا پہلے کیا جائے. جو ظہر کا وقت ہوتا ہے اس سے ذرا پہلے کیا جائے. البتہ بات وہی ہے کہ اگر اس ٹائم پہ نہ کرے تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ نہیں کر سکتا. نہیں, صبح 9 بجے بھی غسل کر لے, عرفہ کا غسل کر سکتا ہے. شام کو 6 بجے بھی اگر مغرب نہیں ہوئی ہے عرفہ کا غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مگر بہتر یہ کہ ظہر سے ذرا سا پہلے عرفہ کا غسل کرے. وَمِنْهَا غُسْلُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. اسی طرح سے یوم تربیہ ایک خاص وجہ سے اس دن کا نام یوم تربیہ رکھا گیا ہے, مگر اصل میں یہ 8 ذی الحجہ. وہ جب کتاب لمع میں کتاب حج پڑھائی جاتی ہے تو اس وقت اس کی تفصیل سمجھاتے ہیں کہ یہ یوم تربیہ کیا ہوتا ہے. مگر آپ فقط ابھی اتنا سمجھے 8 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہلاتا ہے, 10 ذی الحجہ عید کا دن کہلاتا ہے, 8 ذی الحجہ اسے یوم تربیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں اس دن بھی غسل کرنا مستحب ہے, اور وقت وہی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک, مغرب تک آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں اس کا غسل. جی وہاں سے لے کے آخر تک. یہ بھی زمانیہ میں آئے گی, 8ویں تاریخ آئے گی تبھی ہے وہ زمان کے حساب سے. وَمِنْهَا غُسْلُ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَالسَّابِعَةَ عَشَرَةَ وَالرَّابِعَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رمضان وَلَيَالِ الْقَدْرِ. ماہ رمضان میں 6 غسل مستحب ہیں, اور 6 کے 6 راتوں میں مستحب ہیں. اچھا, ان 6 میں سے 3 غسل تو آپ جانتے ہوں گے کہ شب قدر کے غسل, 19ویں شب, 21ویں شب, 23ویں شب, ان تینوں شبوں میں غسل کرنا مستحب ہے. یہ مرجع کے نزدیک بھی ثابت ہے, مستحب ہے. لیکن ان کے علاوہ اور 3 غسل ہیں جو شبوں میں کرنا مستحب ہے. وہ کون سا؟ سب سے پہلا غسل پہلی رمضان کی شب, یعنی ابھی ہم نے روزہ رکھا نہیں ہے, کل روزہ رکھیں گے, آج شب آ گئی ہے, اسی پہلی شب میں غسل کرنا مستحب ہے. اسی طرح سے 17ویں رمضان کی شب 17ویں رمضان کی شب میں غسل کرنا بھی مستحب ہے. اور اسی طرح سے 24ویں رمضان کی شب میں غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں جمعہ کا غسل پڑ گیا ہوتا ہے, تو غسل پہ غسل چلے آ رہے ہوتے ہیں. یعنی دن میں جمعہ کا غسل کیا, پھر رات میں شب قدر کا غسل کیا, پھر اس کے بعد دوسری رات میں وہ 24ویں رات کا غسل آ گیا, لہٰذا وہ غسل کیا, تو وہ غسل پہ غسل چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری راتوں میں غسل کرنا مستحب ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے جمعہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی قضا ہے, کیا ان غسلوں کی بھی کوئی قضا ہے؟ نہیں, ان کی کوئی قضا نہیں. ان کو رات کے دوران ہی انجام دینا ہے. رات کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمارا روزہ کھل جاتا ہے, افطار ہو جاتا ہے, وہاں سے رات شروع ہو گئی. یعنی کوئی شخص افطار کرنے کے بجائے سیدھا غسل کرنے بیٹھ جائے تو غسل اس کا ہو جائے گا, بالکل صحیح ہو جائے گا, وہاں سے لے کے فجر تک. تو یہ 3 راتیں ہو گئیں, پہلی رمضان کی شب, 17ویں رمضان کی شب اور 24ویں رمضان کی شب. یہ 3 ہو گئے, اور 3 جو شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں اس میں بھی غسل کرنا مستحب ہے. یہ
اب اس کے بعد وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے شروع میں پوچھ لی تھی اور ہم نے جواب دے دیا تھا، لیکن وہ مسئلہ باقاعدہ انہوں نے تحریر بھی کیا ہے. وہ کیا ہے؟ جمیع الاغسال الزمانیۃ یکفی الاتیان بها فی وقتها مرۃ واحدہ. کہتے ہیں جتنے بھی زمانی غسل ہیں وہ اپنے وقت میں ایک مرتبہ کرنا کافی ہے. جمعے کے دن میں صبح سے لے کے شام تک ایک دفعہ کرنا کافی ہے، عید کے دن ایک دفعہ کرنا کافی ہے، شب میں ایک دفعہ کرنا کافی ہے. ولا حاجت الی اعادتها اذا صدر الحدث الاکبر اب الاصغر بعدها. غسل کرنے کے بعد اگر نجاست طاری ہو جاتی ہے، ایسی نجاست طاری ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے، تو اس غسل پہ فرق نہیں پڑے گا. جو ہم نے غسل کیا تھا صحیح ہو گیا، اس کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح سے اگر ایسی نجاست طاری ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے غسل کرنا پڑ جائے گا، مثلا فرض کیجئے کہ 17ویں رمضان کی شب ہے، اس کا غسل کرنا تھا، ایک شخص نے غسل کیا، اب یہ غسل ساری رات کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر یہ سو جاتا ہے تو سو جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ سو کے جب اٹھے گا تب بھی اس کے غسل کا ثواب محفوظ ہے، اس نے غسل کر لیا، غسل کا ثواب ختم نہیں ہوا، یعنی دوبارہ غسل نہیں کرنا. دوسری بات، فرض کیجئے کہ سو گیا اور سو جانے کے بعد اس کو احتلام ہو گیا، تو اس کو واجب اب غسل کرنا پڑے گا. تو اب اس کو کون سی نجاست طاری ہو گئی ہے؟ خالی وضو والی نہیں، غسل کرنے والی نجاست، حدث اکبر طاری ہو گیا. کہتے ہیں حدث اکبر بھی طاری ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، جو غسل کر لیا وہ ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا، اس کا ثواب اس کو مل جائے گا. جی سوال ان کا ذرا سا مشکل ہے. وہ یہ کہ یہ مسئلہ بڑا اختلافی ہے مجتہدین کے درمیان کہ غسل کرنے کے دوران میں اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو جو ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں، مثلا سر و گردن دھو لیا، ابھی سیدھا حصہ دھو رہے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا، تو جو غسل کر رہے تھے یہ غسل صحیح ہے کہ نہیں، کیا ہوگا؟ مجتہدین میں کافی اختلاف ہے اس مسئلے میں. کچھ مجتہدین نے جنابت کے غسل کو الگ کر دیا ہے، باقی غسلوں کو الگ کر دیا ہے. کچھ نے احتیاط واجب کہا ہے، کچھ نے نہیں کہا ہے. اب ان کا سوال فقط مستحب غسل کے بارے میں کہ اگر مستحب غسل میں ایسا ہو تو کیا ہوگا، ہمارا یہ غسل صحیح رہے گا کہ صحیح نہیں رہے گا؟ اچھا، غسل صحیح رہے گا یا صحیح نہیں رہے گا، اس کا حتمی جواب دینا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس طرح کا مسئلہ کہیں کتابوں میں لکھا نہیں. لیکن اگر یہ دوبارہ غسل کر لے تو کوئی حرج نہیں. اگر اس کا غسل ٹوٹ گیا، نئے سرے سے نیت کر کے نئے سرے سے اگر غسل کر لے تو کوئی حرج نہیں. مگر اب اس کو نماز کے لیے وضو ضرور کرنا چاہیے. باقی غسل میں اختلاف ہے کہ وضو کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا، لیکن یہ مستحب غسل میں نماز کے لیے وضو اب ضرور کرنا ہوگا. وَيَتَخَيَّرُ فِي الْإِتْيَانِ بِهَا بَيْنَ سَاعَاتِ وَقْتِهَا. اچھا، جو اوقات بتائے گئے ہیں، چاہے وہ جمعے کا دن ہو، عید کا دن ہو یا شب قدر کی راتیں ہوں، جو اوقات ہیں ان پورے اوقات میں آپ جب چاہیں غسل کر سکتے ہیں. صبح میں کر لیں، دوپہر میں کر لیں، شام میں کر لیں، رات کے پہلے حصے میں کر لیں، رات کے درمیانی حصے میں کر لیں، رات کے آخر والے حصے میں کر لیں. پورے حصے میں جب چاہیں آپ غسل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ شروع ہی میں کرنا چاہیے. اگرچہ آپ مفاتیح الجنان پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شب قدر کے جتنے غسل ہیں وہ اول وقت میں کرنا چاہیے. مفاتیح الجنان میں آپ کو ایسا لگے گا، مگر مرجع کا فتویٰ ایسا نہیں ہے. مرجع کا فتویٰ ایسا ہے کہ آپ شب قدر میں کسی وقت بھی کریں تو کافی ہے. یہ سارے غسل تھے جن کا نام تھا غسل زمانی. اب شروع ہو رہے ہیں غسل مکانی. غسل مکانی کا مطلب اس جگہ جانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، لہذا غسل مستحب ہے. اب جگہ، خاص جگہ ہیں. اب آئیے وہ دیکھتے ہیں وہ کون کون سی جگہیں ہیں. اقصال المکانیہ ولہا ایضاً افراد کثیرہ. اچھا، جو مکانی غسل ہیں اس میں بھی کئی مستحب ہیں
مگر سب کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، کچھ کا تذکرہ کر رہے ہیں. کالغسل لدخول الحرم المکی، جیسے مکہ کے حرم میں داخل ہونے کا غسل. ایک ہے خانہ کعبہ، ایک ہے اس کے ارد گرد مسجد، اور اس کے بعد اور بڑا دائرہ ہے پورا مکہ شہر، اور اس سے ایک بڑا دائرہ ہے مکہ کا حرم. حرم مکہ شہر سے بھی بڑا ہے. وہ حرم کون سا کہلاتا ہے؟ کہ جہاں سے بغیر احرام کے کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ہمیں مکہ میں کوئی کام ہے تو کوئی کام بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو احرام پہن کے ہمیں داخل ہونا پڑے گا، بغیر احرام کے ہم داخل نہیں ہو سکتے. البتہ اس میں ایکسیپشن ہیں، استثناء ہیں. ہم یہاں کے لوگوں کی مثال دے رہے ہیں، کراچی کے لوگوں کی. فرض کیجئے کہ ہمیں کوئی حج وج نہیں کرنا ہے، کوئی عمرہ نہیں کرنا، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہم تو اپنا کاروبار مکہ میں کھولنے جا رہے ہیں، اس لیے گئے تھے. تو کہتے ہیں اگر کاروبار بھی آپ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں تو جیسے ہی مکہ کا حرم شروع ہوگا بغیر احرام کے آپ داخل نہیں ہو سکتے. احرام پہنے پھر آپ داخل ہوں. اچھا، احرام پہننے کا مطلب کیا ہوگا کہ اب عمرہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو، خالی احرام نہیں پہنیں گے آپ. تو آپ جا رہے تھے کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار بعد میں پہلے عمرہ کریں پھر کاروبار کریں. وہ کہلاتا ہے حرم، کہ جہاں سے احرام پہنا جاتا ہے. تو مکہ کے حرم میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. یہ جگہ ہے، یعنی اس جگہ آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو غسل کریں، مستحب ہے. اسی طرح لدخول مکہ، اگر شہر مکہ میں پھر داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ غسل کریں. یعنی ایک غسل کر کے آئے تھے حرم میں داخل ہونے کے لیے، وہاں سے جب شہر مکہ میں اب نزدیک آ گیا، اب شہر مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ایک اور غسل کریں. یہ غسل بھی مستحب ہے. وَلَدُخُولِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، نہیں ایک رہ گیا بیچ میں، وَلَدُخُولِ الْکعبہ. اچھا، مکہ شہر میں داخل ہو گئے، آپ جب مسجد الحرام میں داخل ہوں گے آپ کو سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا. آج کل خانہ کعبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. کسی زمانے میں ایک دروازہ رکھا گیا تھا، کسی زمانے میں 2 دروازے ہوتے ہیں. اب ایک دروازہ یا 2 دروازے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جس زمانے میں بھی یہ دروازے تھے، آج بھی ہیں دروازے، اس زمانے میں وہ دروازے کھلے رہتے تھے. دروازے کھلے رہنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتے تھے. اچھا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی کچھ نمازیں مستحب ہیں. خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ رخ کدھر کریں گے؟ ابھی تو ہم خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہیں تو خانہ کعبہ کا رخ کریں گے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گیا. مگر ایک مرتبہ اندر چلے گئے تو آپ کہاں رخ کریں گے؟ یہ سارے تفصیلات ہیں، بہت لمبی چوڑی ہیں، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہی نہیں. اب اس کی تفصیل میں جانے کا فائدہ نہیں اس وقت. تو خانہ کعبہ کے اندر اگر کبھی جانے کا موقع مل جائے، یہ وزیر اعظم، صدر وغیرہ ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے چلے جاتا، تو کہتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوں تو اس کا بھی ایک غسل مستحب ہے. کبھی آپ وزیر اعظم بن جائیں تو مسئلہ پوچھنے ہم سے آئیے گا. وَلِدُخُولِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَلِدُخُولِ فِيهَا. اور اسی طرح سے مدینہ شہر کا بھی ایک حرم ہے، مدینہ شہر کا حرم، مدینہ منورہ، اس کے حرم میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. اور اسی طرح سے شہر مدینہ میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. یہ سارے غسل مکانی کہلاتے تھے کہ آپ کسی مقام پر جانا چاہتے ہیں تو اس مقام سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. اب ایک مسئلہ ذرا آسان کر رہے ہیں. دیکھیے، مکہ کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل، پھر مکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل، پھر خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل. اچھا، اس زمانے میں تو یہ کام ہو سکتا تھا اس لیے کہ وہ سواری ہوتی تھی گدا گاڑی والی، تو گدا گاڑی سے چلتے 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 اب آئیں گے آپ تو کئی مرتبہ غسل کریں لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بالکل فریش ہو جائیں گے ہر مرتبہ. اب تو وہ مسئلہ نہیں رہا نہیں،
آپ حرم سے یہاں گاڑی میں بیٹھے اور یہاں آدھے گھنٹے میں ٹھیک خانہ کعبہ کے پاس، تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی شخص ایک غسل کرے تینوں کی نیت سے، حرم میں داخل ہونے کا غسل، شہر مکہ میں داخل ہونے کا غسل، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا، تینوں کی نیت سے اگر کوئی غسل کر لے تو چل جائے گا؟ نہیں، کہتے ہیں ہاں چل جائے گا، کافی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک مسئلہ اور بھی آ گیا ہے، مگر اس کو ذرا سمجھانا پڑے گا مجھے، تو جو میں نے سمجھا دیا وہ والی عبارت پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ دوسرا وَلَا يَبْعُ التَّدَاخُلُ الْأَفْصَالِ الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ مَعَ نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ تَخَلُّلِ النَّاقِضِ۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تینوں غسل کی نیت کر لیتا ہے ایک ہی غسل میں تو کافی ہو جائے گا۔ کافی ہو جائے گا کب؟ بشرطے کہ جب وہاں سے غسل کر کے یہ چلا ہے خانہ کعبہ کی طرف، وہاں تک اس کا غسل کہیں ٹوٹے نہ، بیچ میں وضو نہ ٹوٹ جائے، تو یہ ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا، تو تینوں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جی، سوال ان کا یہ کہ کراچی سے مکہ کے لیے غسل کر کے چل سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، وہ بھی چل سکتے ہیں، مگر وہ کتاب حج میں ہم نے ساری تفصیلات بتائی تھی کہ جو افراد کراچی سے احرام پہنتے ہیں ان کے لیے بھی وہ احرام والا غسل مستحب ہوتا ہے، اس کی تفصیل وہاں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین صلوات۔